بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اظہار خیال میں حاضر خدمت علی کامران ڈلو۔ ناظرین، اسلام آباد میں اس وقت تو دھرنے کی صورتحال ہے، پہلے سے ہمیں کافی پیچیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں، آنے والے گھنٹوں میں صورتحال کافی ڈرامائی انداز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ اب آج ان کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے اور حکومتی جو مذاکرات ہے وہ ہمیں توڑ چڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ آنے والے دنوں میں تصادم جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوگا، چونکہ کل ہم نے دیکھا جو اسلام آباد میں دھرنے کے کنٹینر پر کھڑے شہباز شریف کی جو سپیچ تھی وہ بھی ایک کھلا پیغام تھا، کیونکہ یہ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ سارے مل کر اس وقت ہمارے اداروں، ہماری حکومت اور ہمارے جو پاکستان کے معاملات کو پسے پشت ڈال کر اپنے مفادات کا جو ایک دھرنا دیے بیٹھے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ اس سے انارکی پیدا ہوگی اور تصادم بھی ہوگا، اور یہ پیش قدمی کریں گے سب سے پہلے ڈی چوک، اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس اور پارلیمنٹ کی طرف، اور اس سے پولیس کس حد تک روک پائے گی جو ہمیں ممکن نہیں دکھائی دے رہا۔ آنے والے دنوں میں تصادم ہوگا اور اس جمہوریت کے لیے یہ بہت بڑا سانیہ جو پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ مارشل لا لگے، اس پہ یہ کوشش کرتے آ رہے ہیں، کافی دیر سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے اور عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں وہ کسی طرح رک جائیں۔ تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو سپیڈی کورٹس جو بنی ہیں اس میں تو کیسز شاید اس سپیڈ سے شاید اپنے انجام کی طرف نہیں پہنچ رہے جو پہنچنے چاہیے تھے، کیونکہ جو پروسیکیوشن، نیب اور دیگر اداروں کے جتنے بھی ہیں اس میں ہمیں کمزوریاں دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی سانیہ ہو گیا، جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی، آپ دیکھیے گا جو آرمی کورٹس ہوں گی وہ منٹوں سکنٹوں میں فیصلے دیں گی، اور یہ ماضی میں قلعے میں یہ لوگ رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں، انہوں نے قلعے کاٹے ہیں، تو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو جا کے اس سے استعفیٰ، اس کا گریبان پکڑ لیں گے، استعفیٰ لے لیں گے۔ یہ ناممکن ہے۔ جمہوری انداز سے جو آیا اس کو 5 سال کا وقت دیں، وہ اپنا وقت مکمل کرے، اس کے ووٹ کے ذریعے آپ اقتدار میں آئیں، جو ان کے لیے اب بہت ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ 2 جگہ سے ہارنے والا شخص جو جا کے دعوے کرتا ہے کہ میں جا کے وزیر اعظم سے جا کے استعفیٰ لے لوں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اداروں نے صاف شفاف لفظوں میں کل پیغام دے دیا ہے کہ کوئی جو جمہوریت کے خلاف ہم اقدام نہیں کریں گے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، کیونکہ آئینی طریقے سے یہ حکومت آئی ہے تو اس کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے کل واضح طور پہ میڈیا کے ذریعے پیغام دیا ہے، تو اس پہ تو شہباز شریف پتلی گلی سے فوراً نکل گئے، وہ تو دوڑ کے غائب ہو کے لاہور پہنچ گئے، ایک فون کی کال پہ ان کی جان نکل گئی، تو وہ دکھائی نہیں دیے۔ تو یہ ان کی جو پیچھے معاملات چل رہے ہیں اس کو کھٹائی میں یہ خود ڈال رہے ہیں، اور یہ پھر دوبارہ سب لوگ جیلوں میں ان قریب آپ دیکھیں گے، یہ باہر نہیں جا سکیں گے۔ یہ اسی ملک کا لوٹا ہوا پیسہ انشاءاللہ آپ کا پیسہ واپس کریں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ الٹے لٹکائے جائیں گے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اداروں کا، انہوں نے صبر سے بڑی تحمل سے کوشش کی ہے کہ جمہوری انداز میں ان سے پیسے لے کر عوام کی فلاح بہبود پہ لگایا جائے، لیکن ان بے شرموں کا، جھوٹوں کا، چوروں کو، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا جو گٹھ جوڑ اسلام آباد میں ہمیں 9 اور 10 9+10 میں کہتا ہوں، ایک 9 تو جماعتیں ہیں، ایک میڈیا کے کچھ لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہیں اور ان چوری چکاری میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان 10 جو لٹیروں کو، گروپ کو، چوروں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا آنے والے وقت میں۔ میری یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا۔ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم پریشرائز کر کے اداروں کے اوپر ہم اپنی لوٹ مار جو چھپا لیں گے وہ اب نہیں چھپے گی، ان کے مزید کیسز کھلنے جا رہے ہیں، مزید سختی ہوں گی اور یہ الٹے لٹکائے جائیں گے اور ان کے منہ سے پیسے گریں گے اور ادارے اپنے حکومت کے خزانے میں جمع کرائیں گے اور یقیناً آپ کے اوپر لگیں گے، اور ملک انشاءاللہ اپنی ترقی کی طرف جا رہا ہے اور یہ جائے گا۔ اور تھریٹ اس وقت بارڈرز کے اوپر ہے، ان لوگوں، چوروں، ڈاکوؤں کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے بارڈر پہ جو صورتحال دشمن جو ہاتھ لگائے بیٹھا ان کی وجہ سے کہ یہ کچھ کریں گے تو ہم حملہ آور ہوں گے۔ تو ان کی ناجائز جو حکومتیں ماضی میں بنی ہیں اس پہ تو کبھی غور کریں کہ وہ ناجائز حکومتیں کیسے آتی تھی۔ تو ایک آپ ووٹ کے ذریعے، اور فوج اوپر کھڑی ہو کے جب دیکھتی ہے، سپرویژن کرتی ہے، کبھی وہاں کرپشن اور جعلی ووٹ نہیں ڈلتا، بے ایمانی نہیں ہو سکتی، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ ماضی میں یہ خود ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہاں پر فوجی جوان کھڑا ہو تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو اگر ہوا ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے، یہ اب الزامات لگا رہے ہیں۔ تو اب یہ وقت ایسا نہیں ہے، نہ ہی پاکستان چیزوں کا متحمل ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یقین کیجئے گا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ الٹے لٹکائے جائیں گے۔
آج کے سیگمنٹ میں مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔